ہم لوگ بعثت نبی کے عنوان سے انشاءاللہ چلیں گے، اور اس سلسلے میں کل ہم لوگوں نے کچھ بات کی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ سرنامہ کلام جس آیت کو میں نے بنایا ہے وہ بہت ہماری جانی پہچانی آیت ہے، جو آیت الکرسی میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257. ٹھیک ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. خدا بند عالم اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ولی ہے کہ جو لوگوں کو، مومنوں کو، اپنے بندوں کو ظلمت سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کر آتا ہے. اور اسی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں شیطان اور اس کے ولی بھی ہیں کہ جو بندوں کو نور سے نکالتے ہیں اور ظلمت کی طرف لے آتے ہیں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. انسان جو ہے وہ ظلمت سے نکل کے نور کی طرف بھی جاتا ہے اور پھر نور سے نکل کے ظلمت کی طرف بھی چلا جاتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ جو ظلمت سے نکل کے نور کی طرف چلا گیا وہ ہمیشہ وہی رہے گا. اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے اوپر کئی امتحان آئیں گے کہ وہ اس نور میں اسٹے کر پاتا ہے یا نہیں، یا وہ وہاں سے اس کے قدم اکھڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے قدم اکھڑ بھی سکتے ہیں، وہ واپس ظلمت میں بھی آ سکتا ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ بعد میں ظلمت سے دوبارہ نور کی طرف چلا جائے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. لیکن ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ ہم اگر ظلمت سے نکل کے نور کی طرف آ گئے ہیں تو اب کوشش کریں کہ ہم واپس ظلمت کی طرف نہ جائیں. اب دیکھیے قرآن میں پہلے ہی اس چیز کا خدشہ تھا کہ لوگ نور میں جو آ چکے ہیں وہ واپس ظلمت کی طرف جائیں گے. خدا کو خدشہ تھا. ظاہر ہے ہم انسان ہیں، اسی کے مخلوق ہے اسی، اور اس نے قرآن مجید میں اشارہ دے دیا. آل عمران کی آیت نمبر 144 میں اس نے یہ کہا کہ اگر یہ رسول چلا جائے، تمہیں چھوڑ کے دنیا سے چلا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اس دنیا کا رسول ہے جو آئے گا وہ جائے گا. ٹھیک ہے. تو تم کیا کرو گے؟ کیونکہ ہر زمانے میں ایسا ہوا کہ جو پہلے رسول آتے رہے، جب وہ چلے جاتے تھے ان کی جو امتیں تھیں وہ واپس ظلمت کی طرف چلی جاتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جب ایک دفعہ ایک رسول آیا، وہ وہاں رہا، اپنی امت کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لایا. جب وہ چلا گیا، اس کی مدت پوری ہو گئی تو وہ امت واپس ظلمت کی طرف چلی گئی. ایسا ہوتا رہا. لیکن اب چونکہ یہ امت محمدی آخری امت ہے، اب اس کے بعد کوئی سسٹم آنے والا نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں، تو اب جو سارے فیصلے ہوں گے وہ آخری فیصلے ہوں گے. تو اب یہاں قرآن سوال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سوال قیامت تک پوچھا جاتا رہے گا. ایسا نہیں کہ صرف انہی لوگوں سے پوچھا جانا. ہم لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم جب قرآن کھولتے اور پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسی وقت کے لوگوں پہ نازل ہوا ہے جب رسول خدا تھے اور ان کے سامنے امت تھی. تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ یہ آج آپ سے بھی اسی طرح ہم کلام ہے، آپ سے بھی اسی طرح بات کر رہا ہے. خود مولا علی فرماتے ہیں کہ جب علی کا دل چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے تو وہ قرآن پڑھتا ہے، اور جب علی کا دل چاہتا ہے کہ علی اللہ سے بات کرے تو وہ نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اپنی زبانوں کو آپ لوگ زحمت دیں گے سبحان اللہ کی. ٹھیک ہے. سبحان اللہ سب مل کے کہیں. یہ آپ کی عبادت ہے، آپ کی عبادت ہے. پتہ نہیں آپ کے لیے کتنے درخت لگ جائیں جنت میں. یہ پتہ نا، جا کے پڑھیں سبحان اللہ کی تفسیر پڑھیں جا کے کہ اس کے ثواب کیا ہے، اس کے فائدہ کیا ہے. بابا سے بلند سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا اب قرآن کیا سوال کر رہا ہے؟ سوال ہو رہا ہے یہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کہ اگر یہ رسول تمہیں چلا جائے چھوڑ کے تو تم کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے. واپس ظلمت کی طرف چلے جاؤ گے جہاں سے تمہیں یہ رسول نکال کے لایا تھا. نور کی طرف لایا نا نکال کے. ٹھیک ہے. اللہ اور اس کے ولی تو نکال کے لا رہے ہیں نا ظلمتوں سے نور کی طرف. تو قرآن کیا سوال کر رہا ہے کہ کیا تم
واپس پلٹ جاؤ گے اس رسول کے جانے کے بعد، یا وہ راستہ جو رسول نے تمہیں دکھایا ہوگا اس راستے پہ چلو گے، اس مقصد کی طرف آگے بڑھو گے، یا آگے بڑھو گے کیونکہ رسول ترکہ اور ورثہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس ترکے ورثے کو اپناؤ گے یا واپس پیچھے چلے جاؤ؟ یہ سوال آج بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سوال، اس سے ہم بھی خالی نہیں ہے، یہ قیامت تک ہوتا ہے۔ ایک تو ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب قیامت تک کا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس جو بھی بات ہوتی ہے نا وہ قیامت تک کی ہے، شروع سے شروع ہوتی ہے اور قیامت میں جا کے ختم ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو کہیں پہ بھی نا ریلیکس نہیں ہے، آپ کہیں پہ ریلیکس نہیں ہو سکتے کہ آپ کو کوئی زمانہ مل رہا ہے کہ آپ چھوٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ سوال اب یہ ہو رہا ہے، اچھا اب اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ یہ آیت نازل کب ہوئی کہ یہ رسول اگر تمہیں چھوڑ کے چلا گیا تو تم کیا کرو گے؟ پیچھے چلے جاؤ گے واپس، یا اس کے ترکے ورثے کو لے کے آگے بڑھو گے؟ یہ آیت نازل ہوئی جنگ احد میں، جب اعلان ہوا کہ محمد قتل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ شیطان نے افواہ پھیلا دی تھی کہ محمد قتل ہو گئے، تو اس وقت لوگ مایوس ہو گئے، ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے، پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ بظاہر مطلب اعلان ہو گیا کہ رسول چلے گئے، تو اب سوال یہ ہوا کہ اگر یہ رسول چلا جاتا ہے تو کیا تم چلے جاؤ گے اسلام کو چھوڑ کے؟ یہاں خدا واضح یہ کر رہا ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یاد رکھو کہ یہ جو رسول ہے، یہ دین اسلام اس رسول کی ذات پہ منحصر نہیں ہے، دین اسلام وہیں رہے گا۔ اگر رسول چلا بھی جائے گا تو دین اسلام اور اس کی ویلیوز وہ وہیں رہیں گی، تمہیں انہیں پکڑ کے رکھنا ہے، بلکہ اور شدت کے ساتھ پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ رسول چلا گیا تو تمہارے بھی قدم اکھڑ گئے، تم نے کہا رسول تو چلا گیا اب ہم واپس پلٹ گئے۔ درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں رسول خدا نے دیکھیں جس ظلمت سے ان کو نکالا تھا اس کا نام قرآن نے رکھا ہے ضلالت مبین۔ ضلالت مبین کہتے ہیں کھلی گمراہی، مطلب گمراہی ان کی جو تھی وہ چھپی ہوئی نہیں تھی، روشن، جیسے دن روشن ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا گمراہی جو چھپی ہوئی ہوتی ہے کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہو، لیکن کھلی گمراہی اندھوں کو بھی نظر آ رہا تھا کہ گمراہ، ٹھیک ہے؟ اس کو نام قرآن نے رکھا ضلالت مبین۔ اس سے رسول خدا نے ان کو نکالا تھا، اور کس طرح سے نکالا تھا کہ 3 طرح سے ہدایت کی تھی۔ جیسے سورہ جمعہ میں خدا انبیاء کے کام بتا رہا ہے، خدا نے ان کو کہا تھا، سب سے پہلے کہا تھا یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان کے اوپر قرآن کی آیات کی تلاوت کرو، ٹھیک ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ یعنی 3 طریقوں سے رسول نے ان کو نکالا تھا، ان پہ قرآن کی آیات کی تلاوت کی، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے؟ ان کا تزکیہ نفس کیا، پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم، اور ان کو کھلی گمراہی سے نکالا جس کا نام تھا ضلالت مبین، اس کھلی گمراہی سے نکالا۔ اور جب دنیا سے جانے لگے تو کیا کہا؟ بڑا کام کا جملہ اور بہت بڑا جملہ، آپ سب نے اس کو سمجھنا۔ جب دنیا سے جانے لگے تو یہ کہا کہ میں نے جس وسیلے کے ذریعے، جاتے ہوئے رسول کہہ رہے ہیں، میں نے جس وسیلے کے ذریعے تمہیں اس ذلالت سے، ظلمت سے نکالا تھا، وہی وسیلہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی آپ؟ جس وسیلے سے میں نے تمہیں، جس وسیلے کے ذریعے تمہیں میں ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لایا تھا، وہی وسیلہ میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کے لیے کہا گیا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ میرا ترکہ ورثہ، یہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔
اگر تم نے ان کا دامن تھام لیا تو تم زندگی کے کسی مسئلے میں گرفتار نہیں ہوگے، کسی الجھن میں نہیں پڑو گے، نہ سیاسی، نہ معاشی، نہ خاندانی، کسی بھی طرح کی الجھن میں تم نہیں پڑو گے. یعنی کہ ایک بیسٹ فارمولا جس کو کہتے ہیں نا زندگی گزارنے کا، زندگی اور آخرت کا، وہ رسول خدا نے ہمیں دیا دنیا سے جانے سے پہلے. اور ہمیں بتایا کہ جس وسیلے سے میں نے تمہیں نکالا تھا، یہ کتنی بڑی بات ہے، وہی وسیلہ میں تمہیں تھما کے جانا تاکہ تم اب یہاں سے آگے بڑھو، تم واپس پیچھے ظلمت میں نہ چلے جاؤ، تم پیچھے، تمہارے قدم پیچھے نہ پلٹ جائے، تم عقب نشینی اختیار نہ کر لو، واپس ظلمت میں نہ چلے جاؤ. ضرور پڑھ لیجیے بابا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اب دیکھیں کل ہم لوگ بات کر رہے تھے سورہ زمر کی آیت نمبر 73، ٹھیک ہے، کہ جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ قیامت کے دن کچھ متقین کے گروہ ایسے ہوں گے کہ جن کو پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے فرشتے جو ہیں وہ جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، نعمت جنت سامنے ہوگی اور وہ وہاں پر جا نہیں رہے ہوں گے، اور خداوند عالم جو ہے وہ ان کو کہہ رہا ہوگا کہ آؤ، جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں گے. اب اسی طرح کی سیم الفاظ کے ساتھ اسی سورہ کے اندر، یہ سورہ 39، ٹھیک ہے، آیت نمبر 71، آیت نمبر 71 ہے، یہ 73 ہے، بالکل سیم الفاظ کے ساتھ آیت نمبر 71 اس سے پہلے والی آیت. اس میں خدا جو ہے وہ ایک اور اس کا گروہ کا ذکر کر رہا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ٹھیک ہے، وہ تھا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، متقین کا گروہ، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، قیامت کے دن کچھ کفار کے، منکرین کے گروہ ایسے ہوں گے کہ جن کو دھکیل دھکیل کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اب سمجھ میں آ رہا، دونوں آیتیں سمجھ میں آ رہی، ٹھیک ہے، کہ قیامت کے دن وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. اسی طرح یہاں پہ بھی کہ جب وہ جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے اور وہ دروازے کھلیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُولٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي، تو اس وقت وہ جو داروغہ جہنم ہوں گے اب وہ ان سے سوال کریں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں کرتے رہے، کبھی سو جائیں آپ، کھلی آنکھوں سے سو جائیں، ضرور پڑھ لیجیے بابا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک ہے آیت نمبر 71 جس میں ان کا گروہ ہے کہ جو منکرین حق ہیں، کافر ہیں، ان کو فرشتے کھینچ کھینچ کے جہنم کی طرف لے کر آ رہے ہیں. جہنم میں تو ظاہر ہے کھینچا جانا سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پہ عذاب ہے، زقوم کے درخت ہے، پیپ ہے، خون ہے، وہ اس کا ان کو شربت وغیرہ پینا پڑے گا، تو اس طرح سے ساری چیزیں ہیں، ہر طرح کا عذاب ہے وہاں پر، تو وہ ساری چیزیں وہاں فیس کرنی پڑیں گی. وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو گھسیٹ کے لے جایا وہاں پر جا رہا ہے. لیکن ایک گروہ یہ ہے کہ جس کو کھینچ کر جنت کی طرف لا رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ جنت میں جا نہیں رہے. نعمت جنت سامنے ہے، باغات جنت کھلے ہوئے ہیں، پورے سامنے ہیں، غلمان سامنے ہیں، شہد اور دودھ کی نہریں بہ رہی، مگر یہ نہیں جا رہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو گروہ ہے نا، جو جہنم کا گروہ ہے، جہنم کی طرف کافرین اور منکرین کا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ جو منکرین کا گروہ ہے جسے کھینچ کے پکڑ کے لا رہے ہیں فرشتے. اب وہ جو داروغہ ہوں گے نا جہنم کے، وہ ان سے پوچھیں گے، وہ ان سے کہیں گے کہ کیا بات ہے تمہیں جہنم میں لایا جا رہا ہے. وہ سوال کریں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ تم جہنم میں آ رہے ہو
تمہارے پاس رسول نہیں، مطلب تمہارے پاس کوئی اللہ کا پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے آیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب وہ دوسرا سوال کریں گے، وہ کہیں گے کیا انہوں نے تم پہ قرآن نہیں پڑھا؟ کیا انہوں نے تمہیں ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت نہیں کی؟ دیکھیں یہی جو سورہ جمعہ کے اندر جو نبیوں کا کام بتایا گیا، ٹھیک ہے، کہ کہا کہ کیا انہوں نے تمہیں قرآن نہیں سنایا؟ وہ کہیں گے سنایا تھا. اب وہ تیسرا سوال کریں گے کیا انہوں نے تمہیں حق نہیں بتایا؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہمیں حق بتایا بھی تھا، دکھایا بھی تھا، مگر ہم نے مانا نہیں، تو آج ہم جہنم میں آ رہے ہیں. یہ منکرین حق کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اور وہ حق کیا ہے کہ جو دکھایا بھی تھا، رسول خدا نے سنایا بھی تھا، بتایا بھی تھا. 18 ذی الحج کو باقاعدہ غدیر کا منبر بنا کے 23 سال میں سناتے رہے. آخر 18 ذی الحج کو غدیر کا منبر بنا کے حق کو دکھایا. من کنت مولا فہذا علی مولا. ٹھیک ہے، اب یہ ذلت سے ڈالے جا رہے ہیں جہنم میں. کیوں؟ کیونکہ حق شناس نہیں تھے. حق کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات حق ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ حق ہے. یہ والا گروہ ہے، اصل میں یہ گروہ ہے کہ جو حق کو دیکھ کے حق کو چھپا جائے. اب یہاں پہ ہمیں خبردار ہونا پڑے گا، ہوشیار ہونا پڑے گا. یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف بڑے والے حق کی بات ہو رہی ہے کہ میدانوں میں، جنگوں میں حکمرانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ چھوٹے جگہ سے لے کے گھریلو سطح سے لے کے آپ اوپر تک جہاں تک جا سکتے ہیں چلے جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ حق تو حق ہے ہر جگہ، چاہے حق چھوٹا ہو چاہے بڑا، حق تو حق ہے. تو آپ ہر جگہ، کوئی بھی اس سے مبرا نہیں کہ آپ یہ سوچیں گے ویسے تو میں بڑی اچھی ہوں، میں بڑی نمازی ہوں، میں باہر سب کچھ کرتا پھر رہی ہوں، سب کچھ ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن مجھے ہوشیار ہونا پڑے گا اپنی ذات کو لے کے، اپنی گھریلو زندگی کو لے کے، جو میرے ارد رشتے ہیں ان کو لے کے، جو خاص طور پہ مجھ سے اٹیچ ہیں، جو میرے گھر میں میرے ساتھ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ میں اپنے لیے بھی بات کر رہی ہوں. ظاہر ہے کہ سب کو ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم کسی کی حق تلفی کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے. پروردگار اگر ہم بے شعوری میں ایسا کر رہے ہیں تو ہماری ہدایت کر دے، اور اگر ہم سمجھ بوجھ کے بھی کر رہے ہیں تو بھی ہماری ہدایت کر دے پروردگار. تو یہاں حق شناس ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم حق شناس ہوں، ہم حق کو پہچانتے ہوں. یہ بھی بصیرت کی بات ہوتی ہے، بصیرت، فوراً حق کو پہچان لینا. اور اس زمانے میں یہ ہمیں اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی پڑے گی، ہوشیار رہنا پڑے گا کہ کہاں ہمیں حق و باطل کو الگ الگ کرنا ہے، کہاں ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ حق ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو گروہ ہے جو ہم نے آیت نمبر 73 کا جو 73 نمبر گروہ کا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، وہ گروہ کے جو پکڑ کے کھینچ کے جس کو لایا جا رہا ہے جنت کی طرف، اور وہ جنت میں جا نہیں رہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا ملائکہ نے کیا کہا تھا کہ ان کا کیا نام ہے، وہ کون ہے، وہ تاسل حسین. ٹھیک ہے، جب جنت کے دروغہ انہوں نے پوچھا تھا نا کہ آخر یہ آ کیوں نہیں رہے جنت میں، یہ داخل کیوں نہیں ہو رہے، وہ فرشتے جو ان کو کھینچ کے لا رہے تھے ان سے پوچھا کہ یہ آ کیوں نہیں رہے جنت میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ حداث الحسین ہے. اور حداث میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حدیث کا لفظ ہے، حدیث کے خاندان کا لفظ ہے. حدیث کا مطلب ہوتا ہے بولنا، اور حداث کا مطلب ہے زور سے بولنا. یہ وہ ہے جو دنیا میں زور سے حسین حسین کہتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. زندہ باد حسینیت، زندہ باد حسینیت، زندہ باد. بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی
اچھا دیکھیے، جیسے دنیا میں بڑی بڑی ڈگری ہوتی ہے، اسی طرح مذہب تشیع میں بھی جو سب سے بڑی ڈگری ہے اس کا نام قداس الحسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو سب سے بڑی ڈگری ہے نا ہماری، یہ سمجھ لیں کہ وہ پی ایچ ڈی ہوگا یا جو کچھ بھی ہوگا، جو دنیا کی سب سے بڑی ڈگری سمجھ لیں، لیکن مذہب تشیع میں سب سے بڑی ڈگری والے کا نام قداس الحسین ہے. روز قیامت ہر کوئی قداس الحسین نہیں ہوگا، سب کو یہ ٹائٹل نہیں مل جائے گا. اس کے لیے ظاہر ہے جیسے دنیا میں ڈگری لینے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حسین چاہے تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں. وہاں تو دیکھیں ایک رات کا بھی معاملہ نہیں ہے، ایسے بنتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوشش ہمیں کرنی ہے کہ یہ ڈگری ہم لے لیں. جب دنیا سے جائیں تو یہ ڈگری ہمارے پاس قداس الحسین، یہ ڈگری اس کے یہ پنجتنی ڈگری ہے. پنجتنی ڈگری 5 کلاسیں ہیں. ٹھیک ہے، پنجتنی ڈگری ہے. پہلے انسان بنو. جی یہی تو بتا رہی ہوں، آگے آ رہی ہوں نا، اسی کے اوپر آ رہا. ہاں تو دیکھیے کہ جو پہلی کلاس ہے، پہلے انسان بنو. ٹھیک ہے، پہلے انسان بنو، اس کے بعد مسلمان بنو. اصل میں تو میں آپ کو بتاؤں، نہ ہم انسان کی کیٹیگری پہ پورے اترتے ہیں، نہ ہم مسلمان کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے اس پہ پورے اترتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے دو پایا انسان بنو، پہلے انسان بنو، اس کے بعد مسلمان بنو، اس کے بعد مومن بنو، اس کے بعد متقی بنو، اس کے بعد قداس الحسین بنو. کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جو آیت ہے اس میں بھی کہا گیا نا، وسیق الذین اتقوا ربہم، اہل تقوی کا گروہ ہوگا، متقین کے گروہ ہے کہ جن کو کھینچ کے پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے. تو کہا یہ قداس الحسین ہے. اب یہ ڈگری میں نے آپ کو بتا دی. اب ہوا کیا، ماجرا کیا ہوا، یہ کیوں ان کو کھینچا جا رہا ہے؟ ہوا یہ کہ جب یہ محشر میں سارے جمع ہوئے، ظاہر کہ سب جمع ہو، تو خدا ان سے مخاطب ہوا قداس الحسین سے. ٹھیک ہے، اب یہاں مخاطب کے خدا ہوگا قداس الحسین، اور وہ کہے گا کہ اے قداس الحسین، اے دنیا میں زور سے حسین حسین کرنے والوں، تم نے دنیا میں بنام حسین مجلس کی، فرش بچھایا، ماتم کیا، تبرک کھایا، تبرک کھلایا. ٹھیک ہے، تم نے دنیا میں مجلس میں گئے، اپنے بچوں کو لے کے گئے. یہ بتاؤ کیا دنیا میں تم نے حسین کی زیارت کی تھی؟ بتائیے. خدا پوچھے گا قداس الحسین سے کہ تم تو سب کچھ کرتے رہے، بنام حسین تم نے کالے کپڑے پہنے، تم نے زحمت اٹھائی، تم نے سفر طے کیا، تم پیدل چلے، تم خار پہ چلے، تم نے ماتم کیا، تم اپنے بچوں کو لائے، اپنے بچوں کی پرورش نام حسین پہ کرتے رہے، تم نے اپنے بچوں کو حسین حسین کہنا سکھایا. بتاؤ تم نے حسین کو دیکھا تھا؟ اب وہ سب کہیں گے کہ نہیں پروردگار، ہم نے حسین کو نہیں دیکھا تھا، ہم تو عشق حسین میں ایسا کرتے ہیں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. بھائی پہلے آپ نا ایک درود ایسا بھیجیں جو ہم امام حسین کی خدمت میں ہم گلدستہ بنا کے بھیجیں گے، اور ابھی اس سے اور بہتر جا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ اس میں ہم نے مولا سے نا ٹائٹل لینا ہے قداس الحسین کہ مولا روز قیامت ہم سب کو یہ ٹائٹل ملے اور خدا ہمیں قداس الحسین کے نام سے پکارے. تو اس کے حساب سے جن لوگوں کے ابھی منہ نہیں کھلے ہیں نا، وہ بھی درود پڑھے بآواز بلند. لبیک یا
हुसैन लब्बैक या हुसैन हाथ बुलंद कर लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। अब खुदा कहेगा कि अच्छा तुमने नहीं देखा था, वो कहेंगे परवरदिगार हमने नहीं देखा था, हम तो इश्क में काम करे जा रहे हैं, हमने ज़ियारत नहीं की थी, बस हम इश्क हुसैन में कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे। तो परवरदिगार कहेगा देखना चाहते हो? अब हमारा जवाब क्या होगा? भाई सब हाँ तो कर लो। अब ये आधे से ज्यादा मजमा वो है यहाँ जिसने मेरे साथ जन्नत की बुकिंग की और ये बोलते हैं नहीं, मैंने आपकी बुकिंग कैंसिल कर देनी है अगर आप उसको तो ले जाओ साथ। बस एक गलत बोलिए। सब हाँ कहें, ठीक है। परवरदिगार जब कहेगा कि क्या हुसैन की जियारत करना चाहते हो, हम कहेंगे हाँ हम हुसैन की जियारत करना चाहते हैं। उस वक्त खुदा जन्नत में मौजूद हुसैन से कहेगा कि ए हुसैन आपके अज़ादार आए हैं, आप उनको अपनी जियारत करवाइए, इमाम की सवारी आएगी। और जब इमाम की सवारी महशर के मैदान पे आएगी और सब हुसैन को देखना सब हुसैन को देखना शुरू करेंगे तो देखते चले जाएंगे, कोई किसी की नजर हुसैन से हटेगी नहीं। जब दीदार करना शुरू करेंगे इतनी देर हो जाएगी, इतनी देर हो जाएगी, इतनी देर हो जाएगी कि खुदा कहेगा फरिश्तों इनको लेके जाओ, जन्नत इनकी मुत्तसिल है, मगर ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, ये हुसैन की जियारत किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। आखिर खुदा फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ फरिश्तों इनके बाजुओं से पकड़ो, अपने पकड़ों पे अपने परों पे सवार करो और इन्हें जन्नत में लेके जाओ। और फरिश्ते जब अपने परों पे सवार करके जन्नत में लेके जाएंगे तो ये मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे होंगे, ये कहेंगे परवरदिगार हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें हुसैन चाहिए, हमें ज़ियारत हुसैन चाहिए, हमारी जन्नत हुसैन की ज़ियारत है। अज़ादारों, जिस हुसैन की ज़ियारत क़यामत के दिन मोमिन के दिल से जन्नत का शौक निकाल देगी, उस हुसैन के लाशे पे थोड़े जाओ, उसका लाशा टुकड़ों में बट गया, तो कोनियों से से पत्थर हटाए, नेज़े हटाए, जब भाई का टुकड़ा नजर आया तो मर्तबा बीवी ने पूछा कि तुम्हारा भाई हुसैन, क्योंकि इमाम की हालत ऐसी हो गई थी, हालत ऐसी हो गई थी, इस तरह टुकड़ों में बटे हुए थे कि बीवी को पूछना पड़ा क्या तुम ही मेरा भाई हुसैन है? सर कटे लाशे से आवाज आई, देखिए सर कटे लाशे से क्या आवाज आई, बीवी की हालत क्या थी, हुसैन को पूछना पड़ा बीवी की हालत क्या थी, सर पे चादर नहीं थी, सर खाक से भरा हुआ था, हुसैन को पूछना पड़ा, सर कटे लाशे से आवाज आई क्या तू ही मेरी बहन ज़ैनब है? एक मरतबा कहा भैया तुम्हारा सर
تلاشی سے آواز آئی بہن تو بتا تیری چادر کہاں ہے؟ کافی شام غریبہ میں چادر لے گیا چادر لے گیا وہ بھی میرا سر ہمارے بچوں پر رحم فرما پروردگارا ہمارے جوانوں پر رحم فرما پروردگارا ہمارے بچوں کو امام حسین کی نوکری عطا فرما امام زمانہ کی عطا فرما برداری کی توفیق عطا فرما ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے امام حسین کے ہمارے بیماروں کو شفا دے دے ہمارے بے روزگاروں کو روزگار دے دے ہمارے بوڑھوں کو ہمت دے دے ہمارے جوانوں کو طاقت دے دے پروردگارا ہماری بچیوں کی نصیب بلند فرما پروردگارا ہمارے ملک کو سلامت رکھنا ہمارے رہبر کو سلامت رکھنا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ماتم حسین